السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج ہمارا موضوع ہے پنجاب کی وزارت اطلاعات سے فیاض الحسن چوہان کی برطرفی، ساتھ ہی اس منصب کو جس طرح فردوس عاشق اعوان کو تفویض کیا گیا اس سے متعلقہ کچھ ضمنی موضوعات اور مباحث۔ اس گفتگو سے ضمنی طور پر بحث کی وہ شرائح بھی نکلیں گی جس سے وزیر اعظم کا انداز حکمرانی اچھل ابھر اور ابل کر سامنے آئے گا، اور دراصل وزیر اعظم عمران خان کی اخلاقیات کا ایک پہلو بھی اس سے واضح ہو سکے گا۔ آج امریکہ میں انتخابات کا دن ہے۔ صدارتی انتخابات کے اس سائے میں مجھے جارج واشنگٹن کے جانشین جان ایڈمز کا وہ مشہور فقرہ یاد آتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص بھی منصب صدارت پر ایک مرتبہ فائز رہا ہو وہ اپنے کسی دوست کو اس منصب پر فائز ہونے پر ہرگز مبارکباد نہیں دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا انداز حکمرانی اور مختلف وزارتوں سے ایک کو ہٹانے اور دوسرے کو بٹھانے کا جو طریقہ کار ہے اس پر آپ ذرا سی توجہ مبذول کریں تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جان ایڈمز کا یہ فقرہ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ یہاں بھی لاگو ہوتا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی برطرفی کے بعد جب فردوس عاشق اعوان کا نام اس منصب کے لیے آیا تو صحافتی حلقوں میں بہت سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات تھی، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 2019 کے اپریل میں وہ معاون خصوصی بنی تھی اور 2020 میں اپریل ہی کے مہینے میں غالباً 27 تاریخ کو ان سے منصب لے لیا گیا تھا۔ اس سے قبل ان کے پیشوا فواد چودھری صاحب کے تعلقات اخبارات اور میڈیا سے بہت بری حالت میں پہنچ گئے تھے۔ فواد چودھری صاحب ظاہر ہے اپنے خیالات کی دنیا میں رہتے تھے، تو انہوں نے ذرائع ابلاغ کے متعلقین سے تعلقات کو استوار کرنے کے پرانے طریقوں کے بجائے انہیں لتاڑنے، کوسنے اور مختلف موقعوں پر رسوا کرنے کے انداز اور تیور اختیار کیے، جس کے باعث اخبارات، جرائد اور ٹی وی مالکان ان سے ناراض رہنے لگے۔ جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ آئی تو کسی حد تک انہوں نے ان تعلقات میں ایک گرم جوشی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اخبارات و جرائد اور ٹیلی ویژن مالکان کے ساتھ اپنے روابط استوار کیے اور انہیں ذرائع ابلاغ میں حکومتی بیانیے کے حوالے سے ایک نرمی پیدا کرنے کی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوششیں کی۔ مگر فردوس عاشق اعوان کے ارد گرد بہت ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ میں چونکہ ایک اخبار کا پبلشر اور چیف ایڈیٹر بھی ہوں تو میں ان بہت سارے واقعات کا عینی شاہد بھی ہوں، مگر ظاہر ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے حوالے سے میرا قطعی یہ ارادہ نہیں کہ میں ان کہانیوں کو افشا کروں، مگر جو کہانیاں اخبارات و جرائد میں چھپائی گئی وہ کچھ ایسی تھی کہ جس سے ان پر بدعنوانی کے سائے پڑتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ ہمیں خود ایک موقع پر جب ہم اسلام آباد میں ان سے ملاقات کے لیے سی پی این ای کے وفد کے ساتھ تھے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد مختلف کہانیاں سرگوشیوں میں سنائی گئی۔ پیزا کی ایک کہانی ان کے حوالے سے چلائی گئی کہ وہ کس طرح کھانے منگواتی ہے پیزا کے، ان کے حوالے سے گاڑیوں کی، سرکاری ملازمین کو اپنے گھر رکھے جانے کی کہانیاں تھی، پھر کچھ موبائلوں کی کہانیاں تھی، موبائلز ان کے پاس کس طرح پہنچائے گئے، تحائف اور اس طرح کی خبریں تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان جو دراصل بدعنوانی کے خلاف ہی اپنا ایک بیانیہ رکھتے ہیں اور اپنی حکومت میں اپوزیشن پر گرجتے برستے ہی اس حوالے سے ہیں، ان کے لیے یہ خبریں خاصی خفت انگیز تھی۔ مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ یہ کہانیاں دراصل جتنی تھی اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے تعلقات وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری سے کشیدہ تھے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان اور احتساب کے مشیر شہزاد اکبر کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ایک موقع پر طلب کر کے ان سے استعفیٰ مانگا۔ یہ وہی دن تھا جب خود ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی ایک ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اس استعفیٰ طلبی پر انتہائی حیران ہوئی اور انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے
मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मगर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इससे इनकार किया। बाद में अंदाज़ा हुआ कि फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने न सिर्फ इस्तीफ़ा न देने के हवाले से अपना ये मौक़िफ़ बार बार दोहराया कि वो एक सरकारी मुलाजिम को इस्तीफ़ा नहीं देंगी, और वो को होते ही कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे इस्तीफ़ा तलब करने वाले, मगर ये इख्तिलाफ़ात मुख्तलिफ मोड़ मुड़ते हुए बरकरार रहे। अब अचानक डॉक्टर फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा का नाम सामने आया तो पहला सवाल ये पैदा हुआ कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से कोई जहन बना चुके हैं या उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो चुके हैं। इस सवाल से कतई नज़र फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा की पंजाब में दबंग एंट्री को बहुत सारे मुबस्सिरीन तज्ज़ियाकार हैरानी से देख रहे हैं। लेकिन हमारा मसला ये नहीं, हमारा मसला वज़ीर आज़म इमरान खान का वो अंदाज़ हुक्मरानी है जिसमें वो एक वज़ीर को हटाते और दूसरे को लाते किस तरह है। आप देखिए, फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा को ऐन उस वक्त अपनी मुआविन ख़ुसूसी के मनसब से उन्होंने बरतरफ़ किया जब वो उनसे मुलाकात कर चुके थे। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन पर असरअंदाज हुए और उन्होंने एक लम्हा तवक्कुफ़ किए बगैर उन्हें बैक बेनी दो गोश वो अपने मनसब से हटा दिया। जब फैयाज़ुल हसन चौहान को हटाया गया तो वो दूसरी मरतबा इस मनसब पर फाइज हुए थे और उनको अपने हटाए जाने की खबर मीडिया से मिली। ज़रा ये वीडियो देखिए। सर, अभी इतला ये कि फ़िरदौस आशिक ऐवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर? मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई हैं, मैं नोटिफिकेशन ये भी आ बता गया। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। ये वही फैयाज़ुल हसन है जो वज़ारत इत्तलात के मनसब पर सबसे ज़्यादा इमरान खान के बयानिए की तरवीज करते थे और इमरान खान की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक अपोजिशन पर या अपने मुखालफिन पर सबसे ज़्यादा गरजते बरसते थे। इस वजह से फैयाज़ुल हसन चौहान वज़ीर आज़म के मुखालफिन का पंजाब की हद तक एक बड़ा हदफ भी थे। लेकिन फैयाज़ुल हसन चौहान को अखलाकी तौर पर बाखबर करने की ज़हमत भी गवारा नहीं की गई। यह अंदाज़ हुक्मरानी ये ज़ाहिर करता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने मुताल्लिकीन और अपने वाबस्तगान के साथ ताल्लुक़ की नौयत किस कदर निचली सतह की मसावात रखती है। आप अपने जहनों में ताज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के मनसब से असद उमर को किस तरह हटाया था, उन्हें किस तरह उससे मुत्तला किया गया था। एक असद उमर पर क्या मौक़ूफ़, अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी को टटोलें और उनकी सियासी ज़िंदगी को सियासी ज़िंदगी का एक तायराना जायज़ा लें तो आपको एक लंबी कतार नज़र आएगी जिनको उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में दरख़ूर इतना तक नहीं समझा। उन्होंने महराज मोहम्मद ख़ान को छोड़ा अपने अपोजिशन दौर में, उन्होंने जस्टिस वजीहुद्दीन से जो सलूक किया वो भी सबके जहनों में होगा और ये अपोजिशन के दिनों की बात है। हुकूमत में आने के बाद तो वो अपने मुताल्लिकीन के लिए ज़्यादा तंगदिली का मुज़ाहिरा करते रहे। उनके ज़ाती दोस्त जो उनके सख्त तरीन अय्याम में उनके साथ रहे और उनके मुख्तलिफ़ मसाइल का बोझ अपने कंधों पर उठाते रहे, वो सब एक एक करके दूर हटा दिए गए और उनकी अपनी हुकूमत में उनके दोस्तों के हवाले से जो यूटर्न ज़ाहिर हुए वो उन सियासी यूटर्न्स के हवाले के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो अंदोनाक है और ज़्यादा परेशान कुन है। इससे उनकी अपनी ज़ाती अखलाकियात और ताल्लुकात के हवाले से उनकी अपनी जहनीत का एक अंदाज़ा होता है, जिससे ये लगता है कि इमरान खान न कोई मुस्तकिल दोस्तियाँ रखते हैं और ना ही कोई मुस्तकिल दुश्मनियाँ। मगर हम ये भी देखते हैं कि वो अपने ज़ाती दोस्तों के अलावा ज़ाती रिश्तेदारियों के मामलात में भी बेइंतहा गैर मोहतात साबित हुए हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दूँगा। वज़ीर आज़म के अपने चचाज़ाद भाई जिनसे उनके और भी ताल्लुकात और भी किस्म के रिश्ते हैं, वो उनके बहनोई भी हैं, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी, उनसे उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ़ अदवार में कैसे रहे और आज किस पस्तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। इसमें सिर्फ़ यही नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने तयन ताल्लुकात को कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि ये भी कि ख़ानदान के अंदर पाए जाने वाले ये ताल्लुकात
ہر گزرتے دن جب خراب ہو رہے تھے تو عمران خان نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان خاندانی اور سیاسی طور پر تعلقات کی اس پسترین سطح سے بروکار آتے ہوئے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے تعلقات کو نبھانے کی تمام تر ذمہ داری دراصل ان پر نہیں دوسرے پر عائد ہوتی ہے۔ شاید اسی نفسیات میں انہوں نے جہانگیر ترین کو بھی جو ہے وہ کا تعلق بھی ترک کیا۔ شاید اسی نفسیات کی بنیاد پر وہ اب بھی اپنی کیبنٹ کے مختلف وزراء سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومتی بندوبست میں انہیں ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے اور ان کی حکومت انتہائی کمزور حالت میں ہے، مگر ذاتی طور پر وہ ایک جذباتی ابال کے ساتھ تمام معاملات طے کرنے کے عادی ہیں۔ اور اس کو اگر آپ ان کی خانگی زندگی کے اندر آنے والے مختلف مد و جزر اور جوار بھاٹے میں دیکھیں اور مختلف ازدواجی رشتوں میں ان کے تعلقات کی آپ منہج کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات از خود آپ پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ کیا اس نفسیات کا حامل آدمی قومی سیاسی زندگی کے معاملے میں سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ آپ اس جھوٹی رومانیت کو ایک طرف رکھیں جو وزیر اعظم عمران خان اپنی مختلف تقاریر میں ظاہر کرتے ہیں اور جس میں وہ مدینہ کی ریاست کے ماڈل کو اپنانے کا دعویٰ کرتے کرتے اب ایرانی انقلاب اور چینی ماڈل کی طرف تک آ پہنچے ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں مختلف تقاریر میں وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی عملی زندگی میں جھانکیں تو آپ کو قومی سیاسی زندگی کے حوالے سے ان کا رویہ انتہائی کمزور، انتہائی پست اور انتہائی ناموزوں محسوس ہوگا۔ مثلاً وزیر اعظم کا منصب سنبھالتے ہوئے ان کا ہدف کیا تھا؟ وہ ہمیں یہ باور کراتے رہے کہ وہ 90 روز کے اندر حکومت کی ایک سمت متعین کر دیں گے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ صرف 3 ماہ کے عرصے میں وہ کابینہ کے مختلف وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لے کر اپنی ٹیم حتمی طور پر تشکیل دے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی وزیر کارکردگی دکھائے گا وہ کابینہ میں رہ پائے گا، مگر کیا ان میں سے کوئی ایک بھی بات پوری ہوئی؟ صرف یو ٹرنز، اور اب اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے وقت عوام سے کیا وعدے کیے تھے۔ اب ہمیں وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ جب انہوں نے ان کے وعدے کے مطابق جو بھی وزیر 3 ماہ میں اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکے گا تو وہ کابینہ میں نہیں ہوگا، تو اب یہ سارے وزراء جن میں سے شاید کوئی ایک وزیر بھی حسب حال اور جس طرح کی توقعات عوام نے ان سے وابستہ کی ہے اس کے مطابق اپنی کارکردگی نہیں دکھا پا رہا، تو وہ کابینہ میں کیوں ہے؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب عمران خان دیتے ہی نہیں، بلکہ اب وہ اس سوال کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ ان کا اب ہدف کیا رہ گیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو پچھاڑ دیا جائے، کسی نہ کسی طرح اپنے مخالفین کو گرا دیا جائے، کسی طرح اپنے مخالفین کو لتاڑا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنے ترجمانوں کے ساتھ ہر دوسرے دن ایک اجلاس منعقد کرتے ہیں، اور اس اجلاس میں وہ صرف اپنے ترجمانوں کو اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے اپنے بیانیے کو سخت، اپنے تیور کو انتہائی شدید اور اپنی مخالفت کو اور زیادہ خطرناک کرنے کے لیے مشورے دیتے رہتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست کے قیام کے خواہاں وزیر اعظم عمران خان کی پرانی تقاریر اور اس سے ابھرنے والی خواہشات کو اپنے ذہنوں میں تازہ کیجیے اور آج ان کے اہداف دیکھیے، تو صرف آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی: انتقام، انتقام اور بس انتقام۔ مخالفین کو پچھاڑنے اور اپنے مخالف سیاستدانوں کو ہر صورت میں حوالہ زندہ کر دینے کی نا ختم ہونے والی خواہش، اس کے لیے سیاسی تعلقات و داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اس کے لیے وہ خدمت کے لیے جس منصب پر وہ سرفراز ہوئے ہیں اس منصب تک کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے، جبکہ اس پورے انتقامی عمل کو وہ جھوٹی رومانیت اور دراصل احتساب کے کھوکھلے نعرے سے تعبیر دے رہے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ انتقام ہے۔ انہیں ضرور احتساب کرنا چاہیے۔ احتساب کی سرگرم خواہش پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے اور اجالنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ ملک جہاں احتساب اور معصولیت کا چلن نہ ہو وہاں صرف اور صرف بھوت رہ سکتے ہیں، کرپٹ حکمران اپنی عوام کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے معاشرے میں رہنا گوارا نہیں۔ ضرور احتساب ہونا چاہیے، مگر یہ احتساب انتقام سے پاک ہونا چاہیے۔ اس پر
انتقام کا ایک معمولی سایہ بھی نہیں پڑے رہنا چاہیے، لیکن عمران خان اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکے، اور عمران خان کا موجودہ احتساب صرف انتقام کی ایک مغضوب الغضب کیفیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یا کتاب لیڈرز میں لکھے ہوئے نکسن کے وہ الفاظ عمران خان پر ہو بہو صادق آتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لیڈر کو اپنے مخالفین سے اتنی کڑی لڑائی نہیں لڑنی پڑتی جتنی خود اپنے مصنوعی اور تباہ کن خیالات سے لڑنی پڑتی ہے، جس کی چکاچوند سے عوام خیرہ اور ان کے ذہن پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ آگے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نے